عجیب بات ہے کہ معلم تھے ابھی، انہوں نے ایک بات کہی کہ کس طرح پڑھایا جائے، لمبے چوڑے منصوبے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ محنت سے پڑھایا جائے۔ محنت انہوں نے لکھا، میم ہا نون اور تا، ایک تو یہ چیز ہے۔ پھر یہ بات کہی کہ نون کے نقطے کو نیچے لائیں، بس دوسری چیز ہے محنت سے پڑھایا جائے اور محبت سے پڑھایا جائے۔ یہ کل خلاصہ ہے، یہ ہمیں بہت اچھی لگی وہ بات۔ آدمی کے اندر محبت ہوگی تو محنت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ایک جا کر ڈیوٹی پوری کرنی، ہم لوگوں کو جو تنخواہیں وغیرہ ملتی ہیں وہ ایک علامت ہے، واقعی علامت ہے، ہم کسی کو بہلانے کی نہیں، علامت ہے، ورنہ خدا کے دین کی کسی بھی چیز کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کی قیمت کوئی ادا کر بھی نہیں سکتا ہے سوائے اللہ کے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام سے کیا بات کہلوائی گئی؟ لا اسألکم علیہ اجرا لا اسألکم علیہ مالا۔ اس میں پیغام کیا ہے؟ میں اپنے اس کام پر کوئی اجر کا طلبگار نہیں ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ میں بے نیاز ہوں، مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا دوسرا مطلب ہے کہ تم دے بھی کیا سکتے ہو، تم بہت دو گے، پوری دنیا دو گے، پوری دنیا مل کر بھی خدا کی شریعت کے ایک نقطے کا بدل نہیں ہو سکتی ہے، تم کیا دے سکتے ہو؟ تو آدمی محنت کرے اور اسے اجر اللہ کے پاس پانا ہے، اور بہت محبت سے پڑھائے۔ نرمی ہمیشہ ہو، اصول یاد رکھیں، نرمی ہمیشہ ہو، سختی وقت ضرورت ہو۔ اس کے الٹ نہ ہو کہ لڑکا دیکھ گھبرا رہا ہو تو ابھی وہ کریں گے، ڈانٹیں گے فلاں۔ یہ تو کہ ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھ کر اس انداز سے گھبرا رہا ہے تو یہ اس کے ایمان میں کمی کی ایک علامت ہے۔ کیوں گھبرا رہا ہے وہ؟ کہ ابھی کچھ بھی کر دیں گے۔ آدمی کسی کو صرف ایسی نگاہ سے دیکھے جس سے وہ ڈر جائے، خامخواہ ڈرا رہا ہے۔ من نظر الی اخیہ نظرۃ یخیفہ بہا اخافہ اللہ یوم القیامہ، کہ ایسی نظر سے جس سے وہ ڈر رہا ہے بیچارہ، اور خامخواہ بغیر کسی وجہ کے، اللہ اسے قیامت کے دن ڈرائے گا۔ ایک تو وہ ڈر ہے جس کا منشا عظمت ہے، وہ اس کے دل میں، اپنے دل میں ایک عظمت پاتا ہے اور اس سے وہ ان کا لحاظ کرتا ہے، تو چیز ٹھیک ہے، یہ مطلوب ہے یہ۔ اور اس ڈر کی بنیاد وجہ یہ ہے کہ ہم کوئی غلط کام نہ کریں، اور ایک ڈر وہ ہے کہ ہمیں ذلیل کر دیں گے۔ یہ تو شرعاً ناجائز ہے۔ یہ کیا ہے شرعاً؟ کسی کو اس انداز سے ڈرانا کہ کیفیت اس کی یہ بنانا کہ وہ ڈرا سہما رہے اور اس کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ کسی بھی ہمیں کیا کر سکتے ہیں، ذلیل کر سکتے ہیں، تو یہ ڈر تو جائز نہیں ہے۔ یہ تو محنت اور محبت، نرمی جو ہے وہ ہمیشہ ہو، اور جو کیا کہتے ہیں اسے، سختی وقت ضرورت۔ اس کے الٹ نہ ہو کہ سختی ہمیشہ، کبھی موڈ ہوا تو بہت نرم بن گیا۔ ہم ہرگز یہ نہیں کہتے ہیں کہ غلطیوں پر آنکھ بند کر لیجیے، ہم اس کے وہ ہیں نہیں۔ غلطی اگر ہو رہی ہو تو اس پر ضرور ٹوکا جائے اور اسے بتایا جائے کہ یہ چیز غلط ہے، اس کام کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور یہ کام تم یہاں رہ کر نہیں سکتے ہو، اور ہماری نگرانی میں رہ کر اس پر ٹوکا جائے، وہ ساری چیزیں ہوں، اس پر اسے نظر انداز کر دینا وہ ایک خیانت ہے وہ۔ لیکن عام حالت اس کی کیا ہو، نرمی کی ہو۔ قرآن کریم نے ازواج کے تعلق سے جو اصول بیان کیے ہیں، ہمارا خیال یہ ہے کہ وہی اصول طلباء پر بھی اپنائے جائیں۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، کہ جن کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہے تم ان کو نصیحت کرو اور ان کو بستروں میں الگ چھوڑ دو، یعنی گھر چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن بستروں میں ان کو تم کیا کرو، الگ چھوڑ دو، تاکہ ان کو ایک احساس پیدا ہو کہ شوہر کیا ہیں، ان کو ہماری یہ چیز پسند نہیں۔ اور پھر بھی اگر وہ نہ ہو تو ان کی تنبیہ کرو، اور تنبیہ کرنے کا ایک انداز بھی ہے، یعنی کہ آدمی اس طرح مارنا شروع کر دے، اور ضربوہن کا مطلب ان کی خاص تنبیہ ہے۔ اس پر آدمی اگر غور کرے، پہلا جو مرحلہ ہے وہ مشفقانہ ہے۔ کیا ہے؟ فاعظہ، مشفقانہ۔ دوسرا مرحلہ حکیمانہ ہے، ایسی حکمت، ایسی عقل مندی اس نے کی کہ جس سے اس کے دل میں احساس ہو۔ تیسرا مرحلہ حاکمانہ ہے، مشفقانہ، حکیمانہ، حاکمانہ۔ حاکمانہ انداز کو اللہ تعالیٰ نے کب بیان فرمایا ہے؟ سب سے اخیر میں۔
اسے سب سے پہلے استعمال نہ کیا جائے۔ ایسے اور فوراً اس کی پٹائی اور سب دھلائی شروع ہو گئی اور سب طلباء کے سامنے پھر اسے مرغا بنایا گیا۔ وہ جو احساس نفس ہے، عزت نفس، اسے مجروح نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ لیکن کوئی بہت ہی شریر بے اثر قسم کا ہے، کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے تو بات اور ہے، ورنہ تو مرغا بنو فلاں۔ آدمی فوری طور پر اپنے بیٹے کو ذہن میں لائے، فوری اسی وقت میرا بیٹا ہوتا تو میں اس وقت یہی کام کر کے خوشی محسوس کرتا ہے نہیں۔ اگر دل یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا تو وہ بھی کسی کا بیٹا ہے، بلکہ وہ بھی میرا بیٹا ہے، یہ میرا شاگرد ہے، میرا بیٹا ہے، اس کے تعلق سے کیوں مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ اسے مرغا بناؤں۔ تو سب سے پہلا مرحلہ مشفقانہ ہے، ایک شفقت کے ساتھ اسے کیا کیا جائے، سمجھایا جائے۔ اور سب سے زیادہ انسان محبت کی زبان سمجھتا ہے، اور محبت کی زبان اسیر کر لیتی ہے بلکہ غلام بنا لیتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک فرماتے ہیں 10 سال تک خدمت کی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا، نہ کبھی یہ فرمایا کہ کوئی کام اگر میں نے کیا جو آپ کی منشا کے خلاف تھا تو یہ کام کیوں کیا۔ کبھی میں نے کوئی حکم جو ہے ایسے ہی بچپنا ہے، بچہ تھا اور وہ حکم پورا نہیں ہو سکا تو بلا کر یہ پوچھا کیوں نہیں کیا، ایسا۔ تو یہ جو ہے مشفقانہ جو ہے، لا یکون الرفق فی شیء الا شانہ، فرماتے ہیں کہ جس کسی چیز میں نرمی ہوتی ہے اسے وہ آراستہ کر دے۔ فوری نتیجہ ہم نہ چاہیں کہ اسی وقت اسے مار دیا اور اسے اس کی اصلاح ہو جائے، یہ نہیں۔ بعض عمریں تو ایسی ہوتی ہیں جو مراہقت کی جو عمر ہے 12 سے 13 14 سال، اس طرح کی اس میں بغاوت کے جذبات بہت جلدی پیدا ہو جاتے ہیں، سمجھے نا۔ عمروں کا لحاظ بھی کیا جائے، کس عمر کا بچہ ہے، اور اس طرح کی عمروں میں 16 17 سال وہ بالغ بھی ہو گیا ہے، عزت نفس کا احساس بہت زیادہ، اور ہم ان کو ماریں اور ان کو کریں سب کے ساتھ، اس کے بعد میں دوسرے طلباء بھی اس کا مذاق اڑاتے رہیں، یہ ماحول ہم پیدا نہ کریں۔ ہمارا کام کیا ہو، مشفقانہ لائق۔ اس میں ہمیں بہت برداشت کرنا پڑتا ہے، اللہ نے صبر اسی لیے رکھا ہے۔ اور بیویوں کے ساتھ بھی جو معاملہ ہے اس میں جتنے احکامات ہم نے دیکھے ہیں اس میں 80% احکامات مردوں کے، 20% وہ کمزور مخلوق ہیں ان کے لیے احکامات ہیں، ذمہ داری مردوں کی۔ سالن تیز ہو گیا، مرچ زیادہ ہو گیا، بالکل وہ نہیں، آپے سے باہر ہو گیا اور لڑائی جھگڑا اور بات طلاق تک اس تک پہنچ جائے، تو آپ کا مزاج کون سا منزل من اللہ ہے کہ آپ اس پر جو ہے اس طرح سے ہو کر۔ صبر اللہ نے اسی لیے رکھا ہے، برداشت مرد کو کرنا پڑے گا۔ یہاں بھی برداشت طلباء ہیں، وہ ان سے غلطیاں ہوں گی، شب و روز ہوتی رہیں گی، لیکن ہمیں برداشت کرنا پڑے گا۔ ٹوکیں گے ضرور، ہم غلطی کو واضح کریں گے، لیکن پہلا مرحلہ کون سا ہے، فعظوہن، وہ مشفقانہ مرحلہ رہے گا۔ اور اس کے بعد میں حکیمانہ مرحلہ، اس کے بعد میں اگر نہیں سنبھل رہا ہے وہ کہ استاد کچھ بول چال اس کی طرف توجہ کم ہے، احساس ہو رہا ہے کہ وہ جو ایک کیفیت تھی وہ کیفیت کیوں نہیں، اور وجہ اس سے کوئی دشمنی نکالنا نہیں، سرے سے نہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو عجیب، وہ واقعی حکیم الامت تھے، وہ کہ جب غصہ آ جائے تو اس وقت پٹائی ہی نہ کرے، بتاتے کہ اس وقت جو پٹائی ہوگی تو اس میں غصے کی آمیزش ہوگی اور کچھ نہ کچھ زیادہ مارے گا، کچھ دل کی بھڑاس نکلے گی، دل کی بھڑاس نکالنا ہی نہیں۔ دل میں بھڑاس ہو تو بھڑاس کو جمائے رکھے، دل پر پتھر رکھ لے، اللہ نے صبر کا حکم اسی لیے دیا۔ دل کی بھڑاس بچوں پر نکالی جائے گی، بلکہ اس وقت وہ قصداً اپنے آپ کو روکے رہے، جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد میں اس کی کچھ پٹائی کرنی ہو تو کرے۔ اب وہ پٹائی کرے گا تو بالکل عقلی ہوگی، وہ جذباتی نہیں ہوگی۔ بہت وہ بات کہی ہے انتہائی اس پر حکمت پر مبنی۔ خیر وہ پہلا مرحلہ، پھر حکیمانہ، اس پر بھی بات نہیں بنتی ہے تو پھر کون سا ہے، حاکمانہ مرحلہ ہے، اسے سب سے اخیر میں رکھیں۔ ہم یہ ترتیب اپنے گھریلو زندگی میں بھی قائم رکھیں، ہم یہ ترتیب اپنے شاگردوں کے ساتھ بھی قائم رکھیں، ہم یہ ترتیب عوام الناس کے ہم کیا ہیں، مقتدی ہیں، ان کے لیے بھی یہی ترتیب قائم رکھیں کہ لوگوں کو سمجھایا جائے۔ تو اس نرمی کے ساتھ اگر ہم لے چلیں گے، بشرطے کہ وہ نرمی خیانت نہ بنے، آدمی دیکھ کر نظر انداز کر رہا ہے، ایسی غلطیاں جس کی وجہ سے پوری تباہی پھیل رہی ہو تو وہ تو نہیں، اس میں تو پھر ٹوکا جائے گا۔ اس کے باوجود اگر کہیں نہیں مان رہا ہے کوئی تو پھر اس کے بعد میں وہ حکیمانہ، پھر حاکمانہ طرز اختیار کیا جائے گا، اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن پوری اصل زندگی یا اصل تربیت کی بنیاد یہ چیز بنے، کون سی؟ اس انداز سے ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں۔